السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، اس وقت وطن عزیز میں عجیب کھیل تماشا چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حکومت کس کی ہے اور اپوزیشن میں کون ہے۔ عمران خان اور شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ اختیار ہی نہیں، یعنی ہم اس وجہ سے عوام کو کچھ ڈلیور ہی نہیں کر پائے۔ تو پھر عوام کو جواب دہ کون ہے؟ بہت شکریہ سمیر، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ عوام کو جواب دہ کون ہے۔ عمران خان صاحب، پہلے میں نے بہت دفعہ پہلے کہا کہ عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جب حکومت میں آ گیا، اگر میں حکومت میں آ گیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ڈکٹیٹرز نے کچھ کرنے نہیں دیا، میں نہیں یہ کہوں گا۔ پھر عمران خان صاحب کی 2018 میں حکومت بن گئی، لیکن جب حکومت سے انہیں باہر نکالا گیا تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، مجھے کچھ کرنے نہیں دیا گیا۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب نے بھی ان کے بعد کہا کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیا گیا۔ تو پھر عوام کو جواب دہ کون ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ عوام کو جواب دے تو ہیں سیاستدان، انہوں نے آنا ہوتا ہے عوام کے پاس اور انہوں نے آ کے ووٹ مانگنا ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں IMF کے پاس جانا یا نہ جانا، جو بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اب کون ہے جو عوام کو جواب دے ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ اس وقت جو اتحادی حکومت ہے، اور میں نے یہ بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ اس وقت پاکستان کی کوئی ایک قابل ذکر پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوگی جو اقتدار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب کہیں میں اقتدار میں نہیں، تو کائنات کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ میں دوبارہ سے عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب کے پارٹی کا سب سے بڑا جو منصب ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس ہے، مطلب صدر مملکت ہوتا ہے۔ بے شک اس کے پاس اس طرح سے اختیارات نہیں ہوتے جتنے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا منصب جو ہے صدر مملکت کا وہ PTI کے پاس ہے۔ اسی طرح پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، جو 12 لاکھ کی یعنی کہ آدھی آبادی جو ہے 22 کروڑ آبادی بتائی جاتی ہے نا، تو 12 کروڑ کی آبادی کا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے۔ تو 12 کروڑ کی آبادی پر اس وقت جو حکمرانی ہے وہ کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی، ان کے اتحادیوں کی، مطلب وہاں PTI کی حکومت ہے اور ان کے ساتھ کاف لیگ ہے۔ دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے، اور تیسرا بڑا صوبہ خیبر پختونخوا۔ یہ آبادی کی بات ہو رہی ہے، رقبے کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی 60 سے 70% آبادی پر بلا شرکت غیر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا منصب ان کے پاس ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت جو ہے وہ صرف 27 کلومیٹر کے علاقے پہ ہے۔ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ تو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، اسلام آباد راول پنڈی جیسے فیض آباد چوک آتے تو ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، ان کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے پاکستان میری حکومت ہے۔ اچھا، میٹھا میٹھا ہاپا، کڑوا کڑوا تھو تھو، جب تو اقتدار اور اختیار کی بات گنوانا ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو اب بھی حکمران ہوں، سارے ملک میں تو میری حکومت ہے اور میری چلتی ہے، یہ تو 27 کلومیٹر کے حکمران ہیں۔ اور جب عوام کو جواب دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب کیا درا حکمرانوں کا ہے۔ اب ایک تو ہو گئے عمران خان صاحب، میں بتا رہا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت، کشمیر میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت، پنجاب میں ان کے، اتنے بڑے صوبوں پہ پاکستان کے سارے علاقوں پہ آپ کی حکومت ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا، سب کچھ آپ کا، اور آپ اب بھی کہیں کہ میں اختیار میں نہیں ہوں، اقتدار میں نہیں ہوں، تو پھر شرم آنی چاہیے، آپ سب سارے ریزائن کر کے گھر جائیں، اب آ جائیں PDME کی طرف۔ اچھا، وہ اتحادی جو ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر مولانا فضل الرحمان سے لے کر MQM سے لے کر جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ سارے کسی نہ کسی صورت اقتدار میں چمٹے ہوئے ہیں۔ کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، چیئرمین ہیں اس کے، اور وہ وزیر خارجہ ہیں، شیری رحمان ہیں، مطلب سارے لوگ وزارتوں میں۔ بھائی مجھے بتائیے کہ اور کس طرح سے آپ کو حکومت ملنی ہے؟ ٹھیک، پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت وہ اسپیکر اسمبلی کا اختیار ان کے پاس ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو کہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں۔ اب وہ سارے مل کے یہ کہہ دیں، عمران خان صاحب بھی جب عوام کو ڈیلیور کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم تو بے بس ہیں۔ تو آپ اقتدار سے کیوں چمٹے ہیں؟ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے جو آپ ہضم کر رہے ہیں، جو آپ کھا رہے ہیں، تو حرام کھا رہے ہیں آپ لوگ۔ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اقتدار ہی نہیں ہے، عوام کو جواب دے تو آپ ہیں، تو یا تو آپ
آگے کہیں نا پریس کانفرنس میں کہ ایک تو ہم آج کے بعد سرکاری خزانے سے ایک پینی نہیں لیں گے کیونکہ ہم عوام کو ڈلیور نہیں کر پائے, ہمارے پاس اختیار ہی نہیں, ہم نے عوام کو کچھ دیے نہیں, تو ہم کیوں پیسے لیں عوام کے. آپ تو ڈسپرین تک جو ہے وہ عوام کے پیسوں سے لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رکن اسمبلی ہو, جو بندہ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں چلا گیا, جب تک وہ پارلیمنٹ میں ہے اس کا علاج 1 ارب روپے میں بھی ہو, امریکہ میں بھی ہو, تو اس کے پیسے پاکستان کے عوام نے پے کرنے ہیں. جی بھائی وہ لوگ اگر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہم عوام کو کیسے جواب دیں؟ تو یہ شرم کی بات نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں عمران خان؟ اچھا عوام, بار بار میں کہتا ہوں, عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے. عمران خان صاحب اقتدار میں ہے بابا, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب اقتدار میں ہیں, اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو 27 کلومیٹر پہ صرف حکمران ہے, سارے مل کے, میں اکیلا جو ہوں وہ پورے پاکستان کا حکمران میں ہوں. تو ہیلی کاپٹر آپ کے اڑتے ہیں, پنجاب سے اڑے, خیبر پختونخوا سے اڑے, بنی گالہ تک آپ کو ہیلی کاپٹر چھوڑنے جاتے ہیں سرکاری. جو آپ نے جلسہ کیا راول پنڈی میں فیض آباد چوک میں, آپ سرکاری کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس پہ دیکھیے پیچھے حکومت پنجاب کا لوگو لگا ہوا ہے. آج ویڈیوز اس کی دیکھیں ذرا. میرے کہنے پر سارے جو عمران خان صاحب کے جیالے مت والے جو بھی انہیں کہتے ہیں آپ, وہ سارے ذرا دیکھو تو صحیح, وہ سرکار کی چیئر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں, اقتدار نہیں ہے. تو یہ شرمناک بات نہیں ہے؟ بھائی عوام کو آپ نے کیا ڈلیور کیا ہے؟ آپ دیکھیے نا, پاکستان میں دن بدن ہمارا احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے. جی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھانی ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ بے روزگاری کو کیسے ختم کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات, اس وقت ہم نے جو IMF کو قسطیں واپس کرنی ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ پیسے کہاں دیں گے. پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور اب یہ باتیں پہلے تو حکمرانوں تک تھی نا, اب پبلک میں آ چکی ہیں کہ اعلان کرنا باقی ہے, پاکستان تو ڈیفالٹ کر گیا. اس صورتحال میں آپ نے پہنچایا پاکستان کو یا میں نے پہنچایا؟ مجھے یہ تو بتائیں. کیا میں جو 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں, ہمیں تو احسن اقبال صاحب نے بھاشن جھاڑ دیا تھا نا جب وہ تشریف لائے نا, جب وہ پاکستان کے حکمران بنے ان کی جماعت, جی, اور وہ وزیر مملکت بنے, تو انہوں نے کہا تھا کہ قوم کو قربانی دینا ہوگی, آپ جو چائے کا 1 کپ پیتے ہیں وہ بھی نہ پیا کریں. مطلب میں تو چائے کا 1 کپ جو میں اپنی حلال کی کمائی سے, محنت مزدوری کی کمائی سے چائے کا 1 کپ پیتا ہوں, مجھے تو منع کر دیا آپ نے, وہ بھی نہیں پینا. کیا آپ نے اللہ تلے چھوڑ دیے؟ آپ نے وہ ساری مراعات لینی چھوڑ دی جو میرے پیسوں سے آپ پل رہے ہیں. بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ اب لوگ بل بلا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیے کہ اب تو اسحاق ڈار صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جس بندے کو زندگی میں ایک دفعہ 25,000 روپے بل آ گئے, بجلی کے 25,000 روپے بل آ گیا, ہم اسے فائلر سمجھیں گے, ہم سمجھیں گے یہ ٹیکس دہندگان کی لسٹ میں آ گیا ہے. اور اب وہ پوری زندگی بل ایک دفعہ آیا 25,000, اس کے بعد وہ پوری عمر 7.5% جو ہے وہ سیلز ٹیکس دیتا رہے گا, وہ دیتا رہے گا. اچھا ہم پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سے یہ پوچھنا تھا آپ کیا دے رہے ہیں پاکستان کو؟ ان لوگوں نے ٹیکس گوشوارے جو جمع کروائے ہیں یہ پبلک میں ہیں. ان میں سے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس ہی نہیں دیے. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو 20, 30, 40, 50 کروڑ روپے لگا کے الیکشنز میں اسمبلیز میں گئے ہیں. اور اس کے بعد کچھ ہلکے ایسے بھی ہیں جیسے ایاز صادق صاحب والا علیم خان ان کے مقابلے میں تھے, جس میں 3 ارب روپے 300 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں ایک الیکشن پہ. تو یہ لوگ جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, میرے پاس احساسے نہیں ہے, گاڑی میری بیوی کے نام پہ, گھر میرے بھائی کے نام پہ ہے, یہ میرے سسر نے دیا تھا, یہ میرے. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پاکستان کے عوام کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ان کی بات سن کے بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پاکستان کے عوام کو کب شعور آئے گا کہ وہ لوگ آپ کے پیسوں پہ پل رہے ہیں؟ اچھا پوری دنیا میں یہ اب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں وائرل ہو چکی ہیں کہ پوری دنیا میں امیر لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ان سے غریب لوگ پلتے ہیں. پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جہاں غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے اور امیر آدمی پلتے ہیں. یہاں پہ ہاسپٹلز میں آپ کے لیے میڈیسن ہی نہیں ہے, اگر ہے تو 2 نمبر ہے. اچھا غریب آدمی ہاسپٹل چلا جائے, اس کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہوتے, اور وہ لمبی ڈاکٹر جو ہے چٹھیں لکھ کے دیتے ہیں کہ جائیں یہ بھی میڈیسن لے کے, یہ بھی لے کے. میرے پاس تو علاج معالجے کی سہولیات ہی دستیاب نہیں ہیں, اور آپ بیمار پڑ جائیں, آپ امریکہ میں بھی جائیں تو آپ کے لیے سرکاری خزانہ کھلا ہوگا کیونکہ آپ رکنے اسمبلی ہیں. تو یہ کبھی سمیر اس قوم کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ہمارے حکمران جنہیں ہم حکمران بناتے ہیں, جنہیں ہم حق حکمرانی دیتے ہیں, ایک تو وہ ہمارے پیسوں پہ پل رہے ہیں, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, مجھے کچھ کرنے نہیں دیا گیا, میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میرے تو ہاتھ باندھ دیے گئے تھے,
اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور دوبارہ آپ کیوں اقتدار میں جانا چاہتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ کرنے ہی نہیں دینے دیتے؟ تو پھر ایسا کون سا چسکا آپ کو پڑا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام کو تاریخ دیں، الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ایک طرف ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور یہاں پہ وہ کہاں گیا وہ توشہ خانہ والا کیس؟ پیچھے چلا گیا نا. آپ کو بات ہو رہی ہے 4 دن ایسے تھا کہ جیسے اگر وہ گھڑی چوری کو نہ روکا گیا، اگر اس پہ فیصلہ نہ آیا، اگر عمران خان نااہل نہ ہوئے، اس میں ان کو سزا نہ ہوئی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اب کوئی کسی نے کبھی نام لیا توشہ خانہ کا؟ بھول گیا اس کو، توشہ خانہ کو. اس سے بڑے بڑے کام ہو چکے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں تحلیل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں 4 مہینے ہم نے اس کا نام بھی نہیں لینا، 4 مہینے بعد سوچیں گے جا کے مارچ میں کہ ہم نے اس پہ بات بھی کرنی ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، ان ایشوز پہ آپ کب بات کریں گے؟ ان پہ کب آپ کہیں گے کہ یہ عوام کے پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنا ہے؟ ایک چیز ہے، آپ دیکھیے گا مارچ میں وہ پھر نکلیں گے، ایک مارچ لے کے، اور وہ کہیں گے کہ میں غریبوں کے لیے نکلا ہوں، میں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا. شہباز شریف میں تو کوئی شبہ نہیں، انہوں نے بالکل مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے مہنگائی میں کئی 100% اضافہ کر دیا. یوں سمجھ لیجیے جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 30 روپے کی، 40 روپے کی بک رہی ہے. یہ ہے ان اتحادیوں نے یہ کیا. اچھا، عمران خان صاحب نکلیں گے، ہم بھی بیوقوفوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، اور اس کا انجام، اس کا نتیجہ جو بھی نکلتا ہے، جب یہ حکمران بن جائیں گے یہ کہیں گے میرے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر یہ جو لطیفہ ہے کہ یہ سب کیا دھرا پچھلے حکمرانوں کا ہے، یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ پچھلے حکمرانوں کے ہیں، یہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. یہ تو سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ یہ سب کیا دھرا پچھلے لوگوں کا ہے. بھائی آپ صرف یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، اختیار میں آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اس بات کا تو ہمیں اب یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا پچھلی حکومتوں کا ہے. آپ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑے، اگر یہ سب کچھ کیا دھرا پچھلی حکومتوں کا ہے تو آپ کیا لینے آتے ہیں؟ مجھے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یاد آگے. ان کی ایک حقائق ہے، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ایک گدھے کو دیکھا. ایک گدھا، اس کی جو پیٹھ ہے اس کی چمڑی ادڑی ہوئی ہے اور اس میں سے خون رس رہا ہے، اور اس پہ مکھیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں اور اس کا خون چوس رہی ہیں. اس کے گوشت پہ، کھال اس کی ادڑی ہوئی ہے، گوشت نظر آ رہا ہے اور اس گوشت پر مکھیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کا خون چوس رہی ہیں. اب ایک اللہ کا ولی ہے، وہ کسی جانور کو، چرند پرند کو، کسی کو بھی اس طرح سے تکلیف میں دے کے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ وہیں رکے، انہوں نے اس کا زخم صاف کیا، اس گدھے کا زخم صاف کیا، اس کو صاف کر کے مرہم لگایا اور پھر آگے چل نکلے. جب انہوں نے یہ کیا تو گدھے نے اللہ سے درخواست کی. یہ حقائق ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، یہ بہت بڑے لوگ ہو گزرے، ان کی جو باتیں ہوتی تھیں، ان کی حقائق جو ان سے وابستہ چیزیں ہیں، وہ میری اور آپ کی ہدایت، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے. اچھا، تو گدھے نے جب انہوں نے یہ کیا نا، اس کو مرہم پٹی کر کے چل پڑے، مرہم لگا کے اس کے زخموں پہ. تو گدھے نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے بندے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے زبان دے دی. اب گدھا ان سے مخاطب، اس نے کہا حضرت رکیے. با یزید بستامی رحمۃ اللہ رک گئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ میرے ساتھ یہ کیا ظلم کر کے جا رہے ہیں؟ بابا جی مڑے حیران رہ گئے. انہوں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ تمہاری چمڑی ادڑ چکی تھی، تمہارا گوشت نظر آ رہا تھا، اس پہ مکھیاں جو تھی بیٹھی تھی اور تمہارا خون چوس رہی تھی. مجھے تم پہ ترس آیا، میں نے تمہارا زخم صاف کیا ہے اور اس پہ مرہم لگائی ہے، میں نے تو تم پہ بھلا کیا ہے. تم نے یہ کیسے کہہ دیا میں نے تم پہ ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جو پہلے مکھیاں بیٹھی تھی نا وہ میرا خون چوس چوس کے ان کا پیٹ بھر چکا تھا. اب یہ مکھیاں جو آپ نے اڑا دی، اب نئی مکھیاں آئیں گی، وہ خالی پیٹ آئیں گی، ایک دفعہ پھر میرا خون چوسنے لگیں گی، نئے سرے سے چوسیں گے. آپ نے تو میرے ساتھ ظلم کیا ہے. ہم لوگ جو ہمارا خون چوس چوس کے جن کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں اور نئی مکھیاں جو ہوتی ہیں ان کا بندوبست ہو جاتا ہے، وہ آ کے ہمارا نئے سرے سے خون چوس. یہ میں نے تمثیل جو بیان کی ہے، یہ جو اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بابا اگر پچھلی حکومتیں ہمیں لوٹ رہی تھیں تو آپ لوگ نئے سرے سے ہمیں لوٹنے آ گئے ہیں، تو ان کے پیٹ کبھی نہیں بھرے. یہ وہ پیڑ ہیں جو جیسے جہنم نہیں کہتے حل میں مزید، حل میں مزید، ہر وقت اس کا نعرہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اور دو. جب اس میں کروڑوں ان لوگ ڈال دیے جائیں گے، درخت پتھر پتہ نہیں کیا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جہنم کا. وہ پھر کہے گی حل میں مزید، مجھے اور کچھ دے. پھر اس میں چیزیں ڈالی جائیں گی، پتھر ڈالے جائیں گے، پہاڑ کے پہاڑ ڈالے جائیں گے. وہ پھر نعرہ لگے گا حل میں مزید. سارے انسان سمجھ لیں، اللہ نہ کرے، جب اس میں ڈال دیا تو وہ پھر کہے گی حل میں مزید، مجھے کچھ اور دے. اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. سیاست دانوں کا پیٹ اور جہنم، ان دونوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اس میں قارون کے خزانے. آپ دیکھیے نواز شریف کے پاس کتنا روپے آپ سوچ سکتے ہیں. 1 ارب روپے 1 ارب 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 1
زرداری صاحب کے پاس کتنا روپے ہے. آپ غور کیجئے نا ذرا, مولانا فضل الرحمان کو غریب آدمی ہے, ان کے پاس کتنا روپے ہے, لیکن ان کے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں. وہ بار بار اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم, میرے جو ادڑی ہوئی کھال ہے اس پہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ اس کا خون نچوڑ لو. ہم عوام ہیں نا, ہماری ادڑی کھال پہ بار بار بیٹھیں گے اور ہمارا خون نچوڑنا چاہیں گے. تو سمیر, یہ ان سے سوال ہے کہ آپ کا پیٹ کب بھرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک حریص آدمی, جو ایک لالچی آدمی ہوتا ہے, اس کے بارے میں فرمایا. انہوں نے کہا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا, اس کا پیٹ دولت نہیں بھر سکتی, اس کا پیٹ دنیاوی مال نہیں بھر سکتا, اس کی ہوس اس قدر ہوتی ہے, اس کا پیٹ صرف مٹی کی قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جی, تو ان لوگوں کے پیٹ جو ہے یہ قبر کی مٹی نے بھرنے ہیں, دنیا کی کوئی دولت. آپ وہ بڑا مشہور جو کہاوت ہے کہ جب سکندر اعظم دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے کہا جانے سے پہلے, یہ کہاوت ہے, اب پتہ نہیں ایسا ہوا کہ نہیں, سکندر اعظم کوئی آج گزرے 3000 سال پہلے کی باتیں ہیں. تو سکندر اعظم نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر رکھنے ہیں. اس سے پوچھا گیا کیوں باہر رکھنے ہیں؟ اس نے کہا میں دنیا کو یہ میسج دے کے جانا چاہتا. بھائی آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا وہ شخص کہہ رہے میں دنیا کو یہ میسج دے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے, لے کے کچھ نہیں جاتا, ایک پینی لے کے نہیں جاتا, آپ کے کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوتی. لیکن ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے, یہ موت کو بھول چکے ہوئے ہیں. انہیں یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے لے جانا ہے, وہاں فرشتوں کو رشوت دینی ہے, اللہ جی کو رشوت دینی ہے ہم نے. اور بابا یہ جو آپ ختم دیتے ہو نا, صدقہ خیرات 11ویں شریف کے ختم, اور آپ سمجھتے ہو کہ اللہ ہمیں بخش دے گا, یہ وہ ختم ہے, یہ وہ صدقہ خیرات ہے, یہ وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے منہ پہ مارنی ہے اللہ رب العزت. آپ ہمیں لوٹ کے, اس ملک کو لوٹ کے, غریبوں کا خون چوس کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرنے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ سرکاری پیسوں پہ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں نا, میرے اور آپ کے پیسوں پہ. اگر کوئی ذاتی پیسوں سے جاتا بھی ہے تو بھائی وہ تمہارے ذاتی ہیں, وہ کسی نہ کسی صورت, اس نے ٹیکس چوری کیا ہے, اس کی شوگر مل جو ہے یہ اس نے بینک سے پیسے لے کے لگائی اور اس کے بعد بینک کو پیسے نہیں دیے, قرضہ معاف کرا لیا. بھائی وہ کس کے پیسے ہیں؟ وہ تو میرے پیسے ہیں. تو ان پیسوں سے آپ خود تو حج کریں یا نہ کریں, آپ پوری دنیا کو بھی حج کرا دیں تو وہ ثواب نہیں ملنے والا آپ کو, کیونکہ وہ چوری کا پیسہ ہے. آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے, آپ نے میری جیب کاٹی ہے, غریب آدمی کی جیب کاٹی ہے. تو میری جیب کاٹ کے جب آپ حج کرنے جاؤ گے آپ کا حج قبول ہوگا. ان عبادات سے اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے, 7 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے, خانہ کعبہ کے سامنے جو ٹاور ہے اس میں بیٹھ کے اگر آپ افطاری کر لو گے ان پیسوں سے جو اس ملک سے لوٹے, تو کیا تمہارا روزہ قبول ہو جانا ہے؟ یہ کبھی قبول نہیں ہونا. جب تک آپ حلال نہیں کھاتے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں سمیر ایک طرف رکھیے. اب میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے عوام میں ناز برداریاں کا یہ پیٹرن ہے کہ میں آخر میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کے سامنے ایک مقدمہ رکھنے کے بعد, کچھ حقائق رکھنے کے بعد, ان کے سامنے چند سوالات رکھنے کے بعد پھر ان سے یہ التماس کیا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے. میں کہتا ہوں کیا ہم پاکستانی کبھی نہیں جاگیں گے؟ سمیر, آپ اور میں کبھی نہیں جاگیں گے, کبھی ہمیں شعور نہیں آئے گا. اگر آپ پی ٹی آئی میں تو آپ نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے, اگر میں مطلب کاف لیگ میں جس میں بھی ہوں تو میں نے پوری زندگی انہیں سپورٹ کرنا ہے. ان کی چوری پہ کبھی میں نے نہیں کہنا کہ یہ لوگ چور ہیں, ڈاکو ہیں, مجھے لوٹ کے کھا گئے. اس ملک کو ڈیفالٹر کر دیے انہوں نے, صرف اعلان ہونا باقی ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ملک کے ڈیفالٹ کرنے پہ, ورنہ آج کا پروگرام اس پہ ہونا چاہیے تھا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا پھر ہم پہلے تو ہم 2 وقت کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں نا, پھر نہ روٹی ملے گی نہ پانی ملے گا جس میں ہم نے روٹی ڈبو کے کھانی ہے. ایسے فاقہ کشی آئے گی, اللہ نہ کرے وہ دن آئے. سمیر, ان حالات تک ہمیں پہنچانے والے کون ہیں؟ اور جو پہنچا رہے ہیں وہ پتہ کیا کہہ دیں گے, ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہمیں تو کرنے کچھ نہیں. بھائی اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تو آپ اقتدار سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ شرم آنی چاہیے سب سیاستدانوں کو جو اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہمیں دوڑا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے فوری طور پر الیکشن کی ڈیٹ دیں, ابھی کے ابھی میں اسمبلی میں پہنچنا چاہتا ہوں. اور جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جو بھاگ رہے ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں اس لیے ڈلیور نہیں کر سکا, مجھے تو کچھ کرنے نہیں دیا گیا. تو بابا آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مجھے کیوں باولا کیا ہوا ہے؟ مجھے آپ اتنے کریزی کیوں ہیں, اتنے تاولے کیوں ہیں کہ میں نے اقتدار کی سنگاسن تک پہنچنا ہے؟ یہ ساری چیزیں راجنیتی کے کھیل ہیں جسے میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے, پاکستان کے عوام نہیں سمجھ پا رہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں جن سے یہ الیکشن لڑتے ہیں, جن سے یہ اللہ تللے کرتے ہیں, حکمرانی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو اس لیے ڈلیور نہیں کر پائے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں دوبارہ سے اس پروگرام کے آخر میں کہہ رہا ہوں سمیر کہ پاکستان میں اس وقت جتنی قابل ذکر پارٹی ہیں, جن کے 2 بندے بھی جیتے تھے, وہ بھی اس وقت اقتدار میں ہیں,
اور بھائی جن کے پاس صرف 10 نشستیں ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر حکمرانی کر رہے ہیں. جس کے پاس 2 نشستیں تھیں اس کے 2 بندے وفاقی وزیر ہیں جی. وہ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے. بابا کیسے بندے ہوئے تمہارا؟ شرم آنی چاہیے انہیں. اور اس سے کہیں زیادہ پاکستانی عوام کو جو ہر روز سوتے اور صبح اٹھ جاتے ہیں جاگتے نہیں ہیں, وہ کب دن آئے گا جب پاکستانی عوام رات کو سوئیں گے اور صبح بیدار ہوں گے, جاگیں گے. ہم سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں, جاگتے نہیں ہیں. پاکستانی عوام جب تک جاگ نہیں جاتی تب تک ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. میں پاکستان کے عوام سے اور بالخصوص ان بچوں سے درخواست کروں گا جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں, خدا کا واسطہ ہے ان حکمرانوں کو جھنجھوڑیں. یہ آپ کا ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں. عمران خان سے لے کر آصف زرداری تک, نواز شریف سے لے کر حمزہ شہباز شریف تک, مولوی فضل الرحمان سے لے کر ایم کیو ایم والوں تک, سارے لوگ کاف لیگ والوں تک, شیر رشید تک, جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے. اور جو میں نے کہا نا کہ جس کی ایک سیٹ ہے وہ بھی حکمرانی میں ہے, کیا وہ بندہ اقتدار میں نہیں ہے؟ تو یہ صورتحال ہے اس ملک کی. سمیر, بڑی افسوسناک بات ہے, اور سب سے بڑی افسوسناک بات جو میرا خون جو چوستی ہے, جو بات مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بیدار نہیں ہو رہے. جس روز پاکستان کے عوام, ہم اصل پاکستان کے حکمران ہم ہیں. حاکمیت کا تصور جو ہے جمہوریت میں وہ یہی ہے نا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ رب العزت ہے نا جو اس نے اپنا نیب بنا کے بھیجا, اس کی بات کروں. جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں. بھائی میں کب طاقت کا سرچشمہ بنوں گا؟ کب میری بات سنی جائے گی؟ کب ایوان کی غلام گردشوں تک میری آواز پہنچے گی؟ سمیر, میں تو اپنے کیے کا جواب دوں نا. میں ہر روز ناز برداریاں میں بیٹھ کر پاکستان کے ایک ایک فرد کے کانوں میں اذان دیتا ہوں. اب کوئی میری اذان سننے کے بعد بھی لبیک لبیک کہتا ہوا خدا کی طرف نہیں آتا, فلاح کی طرف نہیں آتا, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں نے لوگوں کے کانوں میں اذان دینی ہے, اور جب تک میری آخری سانس ہے میں لوگوں کے کانوں میں اذان دیتا رہوں گا. اگر اس پہ کوئی بیدار نہیں ہوتا تو وہ جواب دے, میں اس کا جواب دے نہیں. جی سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.